نہج البلاغہ خطبہ نمبر 15۔ حضرت عثمان کے قبضہ سے جاگیریں چھڑا کر جب مسلمانوں کو پلٹا دیں تو فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ خطبے کا پس منظر۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب امیر المومنین بیت المال میں داخل ہوتے تھے تو سوئی دھاگا اور روٹی کے ٹکڑوں تک تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس کے بعد جھاڑو دے کر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے تاکہ یہ زمین روز قیامت علی کے عدل و انصاف کی گواہی دے، اور اسی بنیاد پر آپ نے عثمان کی عطا کردہ جاگیروں کو واپس لینے کا حکم دے دیا، اور صدقہ کے اونٹ عثمان کے گھر سے واپس منگوا لیے کہ عثمان کسی قیمت پر زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے۔ اگرچہ بعض خیر خواہان بنو امیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ انتہائی بے رحمانہ برتاؤ تھا جہاں یتیموں پر رحم نہیں کیا گیا اور ان کے قبضہ سے مال لے لیا گیا، لیکن اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ ظلم اور زیادتی کا مظاہرہ اس نے کیا تھا جس نے غرباء اور مساکین کا حق اپنے گھر میں جمع کر لیا اور مال مسلمین پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ کوئی نیا حادثہ بھی نہیں ہے، کل پہلی خلافت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیم بیٹی پر کب رحم کیا گیا تھا جو واقعاً فدیہ کی حقدار تھی، اور اس کے بابا نے اسے یہ جاگیر اللہ کے حکم سے ہبہ کر دی تھی۔ اولاد عثمان تو حقدار بھی نہیں تھی، اور کیا اولاد عثمان کا رتبہ اولاد رسول سے بلند تر ہے؟ یا ہر دور کے لیے ایک نئی شریعت مرتب کی جاتی ہے اور اس کا محور سرکاری مصلحت ہوتی ہے یا گروہی مفاد ہوتے ہیں؟